لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أمين وحي الله وخاتم رسل الله بشير رحمة الله ونذير نقمة الله صاحب السكينة والمدفون بالمدينة المنصور المؤيد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين وقدوة الصالحين إمام المتقين وقائد الغر المهجرين سيد الأوصياء وركن الأولياء صالح المؤمنين وحاكم يوم الدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة مختلف الملائكة ومهبط الوحي معدن الرحمة وخزان العلم ورحمة الله وبركاته ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. ارباب دانش صاحبان فراست قاریان قرآن وفا اور محبان خاندان وحی و رسالت، حمد و ثنا ہے اس خالق وفا کی جس نے وفا کو معراج کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں عباس با وفا جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اور عجب یہ ہے کہ اس نعمت کی طلب بھی اس ہستی نے کی ہے کہ جس کی دیدار کی طلب میں محمد کھڑے رہتے ہیں. بلکہ اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو یوں کہوں گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی جس کے دیدار پہ مشتاق ہوں اسے محمد کہتے ہیں.
اور محمد جس کے دیدار کے مشتاق ہوں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے دیدار کی خواہش علی کو ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کی پہچان کر رہے ہیں۔ سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حوالے دے کر صلوات پڑھیں محمد والے۔ سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حوالے دے کر مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے علی بھائی جیسا وزیر عطا فرما۔ اور یہ الگ بات ہے کہ آواز قدرت آئی، اے میرے محبوب اگرچہ تمہاری دعا رد ہونے والی نہیں ہے لیکن لفظ بدل پہ مجھے علی ہیں، اور علی کے شیان شان لفظ کی عطا کی اور کہا کہ اس طرح کہیں وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ علی سلطان نصیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ خدا العالم نے یہ جو سلسلہ دین کے لیے نصرت کی ضرورت رکھی ہے، یہ نصرت دین کی ضرورت بھی تھی کہ مولا متقیان عباس کی تمنا کر رہے ہیں۔ علی کی تمنا کا نام ہے عباس، زہرا کی دعا کا نام ہے عباس، بنی ہاشم کے آنگن کے چاند کا نام ہے عباس۔ مولا علی نے پوری زندگی میں جب تاریخ دیکھنے والا کی سیرت پڑھ لیں، پوری زندگی میں مولا متقیان نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، کسی چیز کی تمنا نہیں کی، اگر تمنا کی ہے تو عباس کی تمنا کی ہے۔ اور اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو یوں کہوں گا کہ علی توحید کے تحفظ کے لیے عباس مانگ رہے ہیں، مجھے حسین کی نصرت کے لیے عباس چاہیے، حسین کی نصرت کے لیے عباس مانگ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب اس تمنا کے کمال اخلاص کے پیش نظر اللہ نے علی کے نفس کو خریدا، اس لیے کہ جو علی تمنا کرے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ عباس علی کی تمنا کا نام نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا نام ہے۔ عباس کمال اخلاص ہے، عباس اللہ کی مشیت کا نام ہے۔ جو کعبے کے اندر ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے دل میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عباس علی کی تمنا و آرزو کا نام ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی حجت خدا کے لیے ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے حجت قرار پا جانے کے بعد بھی وہ اپنے لیے بیٹے کی تمنا کرے؟ تو قرآن کی سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کی خواہش کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین، تو ارشاد رب العزت ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، اور سورہ مریم میں بھی آواز دی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یعنی بیٹوں کی طلب کرنا انبیاء سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی طلب کیا، حضرت زکریا نے بھی طلب کیا، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خواہش کرنا برا نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ بات ابراہیم کی نہیں ہے، فخر ابراہیم کی ہے، بات زکریا کی نہیں ہے، فخر زکریا کی ہے۔ ابراہیم اور علی کے ایمان میں فرق ہے، ایمان میں فرق ہے، قرآن میں فرق ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں میرے اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کی اطمینان کی خاطر اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا
یکشف الغطا لمکتب تو یقینا، یعنی آگی ایمان اور یقین بھی اس منزل پر فائر ہے کہ جہاں اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کمی ہو۔ آخر اس نے تمنا کیوں کی؟ جس کے در کی تمنا فرشتے کرتے ہیں، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، اور کبھی درزی بن کر بہانے سے وجہ اللہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک رات کے سونے پر خدا کی مرضیاں نچھاور ہوں، جسی کی میدان جنگ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر ابراہیم اور زکریا کی تمنا تو سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم اور زکریا پیری اور بزرگی کے عالم تک بیٹے جیسی نعمت سے محروم تھے اور جانشین بھی نہیں رکھتے تھے، جبکہ علی کی تمنا ظاہراً سمجھ سے باہر ہے کہ جس کو اللہ نے ایک نہیں دو بیٹے عطا کیے ہوں، اور بیٹے بھی ایسے کو جو جوانان جنت کے سردار ہوں، اور علی ان سرداروں کی بھی سردار ہے۔ مجھے آپ کی خاموشی مارے جا رہی ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت جناب ابوالفضل عباس پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علی کی تمنا کو سمجھنے کے لیے جب میں نے حیات علی پر ایک طاہرانہ نظر دوڑائی تو ایک ہی نتیجہ سامنے آیا کہ جس کی کعبہ میں ولادت سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک پوری زندگی یوں توحید کے پرچار کے لیے گزری ہو، اس کا پورا وجود نفس اللہ بن گیا ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ عباس کی تمنا اس کی ذاتی خواہش ہوگی، بلکہ یہ تمنا الہی ہوگی۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس کی وجود کی تمنا سے، وجود سے نہیں، جس کے وجود کی تمنا سے اللہ کی توحید سمجھ میں آنے لگے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب مزاج علی کو دیکھ کر جو جواب میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حسنین شریفین صلب علی سے تھے، لیکن بیٹے رسول اللہ کے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، علی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے صاحبان کی طرح سایہ فکر رہا، میرے بعد کوئی ایسا بھی ہو کہ جو فرزند مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے محافظ بن کر آ جائے۔ اگر بات کو اور آسان کر دوں تو یوں کہوں گا کہ علی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں محمد کے لیے علی بن کر آیا، عباس حسین کے لیے علی بن کر آ جائے۔ بالاتفاق تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس تمنا کا اظہار میرے مولا علی نے حضرت عقیل سے کیا، اور حضرت عقیل سے یوں ارشاد فرمایا، اے عقیل آپ میرے لیے ایک بہادر خاندان کی نشاندہی فرما دیں، اس خاندان کی خاتون سے میں عقد کروں تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اب ذہن افق پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ جو خود باب مدینۃ العلم ہو، توجہ چاہتا ہوں، جو خود باب مدینۃ العلم ہو، جو خود خطیب ممبر سلونی ہو، عالم علم لدنی ہو، آسمانوں کے
راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہو۔ ابو ذر اور علی ہم سفر ہے، ایک بیابان سے گزرتے ہوئے ابو ذر کی نگاہ چونٹیوں کی ایک کثیر تعداد پر پڑتی ہے۔ لہجہ ثابت سے وسعت خدا کی تسبیح کرتے ہوئے فرمایا بابرکت و عظمت والی ہے وہ ذات کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتی ہے۔ اب علی مسکرا کر کہتے ہیں ابو ذر یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ بابرکت و عظمت والی ہے وہ ذات کہ جس نے ان پہ قائم فرمایا ہے، کیونکہ تعداد تو علی بھی جانتا ہے، اب مولا آپ بھی جانتے ہیں۔ ابو ذر تعجب نہ کرو، میں صرف تعداد ہی نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ میں سے نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے۔ جس کے علم کا یہ عالم ہو، کیا اسے بہادر خاندان کا پتہ نہیں ہوگا؟ علی کو عقیل سے مشورہ کرنے کی حاجت کیوں پیش ہوئی؟ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایک چیز ظاہر میں سادہ ہوتی ہے، باطن میں عمیق ہوتی ہے۔ ہر جگہ سوال و مشورہ جہالت کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ایک شے کی حقیقت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور بالکل یہاں بھی صورتحال ایسی ہی تھی کہ علی کا سوال و مشورہ قرآن کے مطابق بھی تھا، سنت کے مطابق بھی تھا۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے حبیب ان لوگوں سے، توجہات چاہتا ہوں ہر بندے کی، میرے حبیب ان لوگوں سے، اب وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے، میرے حبیب خاص لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی رسول جو کہ علم میں علی سے بھی علی ہے۔ جب ایک مشورہ کا حکم ہوا تو علی کا مشورہ بھی قرآن سے باہر نہیں تھا۔ اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں تو یوں ہوگا کہ اگر غزوہ خندق میں رسول اللہ نے سلمان محمدی کے مشورے کو مان کر اگر خندق نہ کھولتی ہوتی تو علی عقیل سے مشورہ نہ کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری وجہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا علی نے آخر اپنے بھائی عقیل سے جو مشورہ کیا، سوال اٹھتا ہے نا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بزرگ، آخر عقیل سے کیوں مشورہ کیا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ عقیل ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نظر اصل میں اتنی معتبر تھی کہ ان کی رائے حرف آخر سمجھی جاتی تھی، یعنی عقیل علم انصاب کے علماء میں سے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد مرسل اعظم میں جس چٹائی پر نماز پڑھتے تھے اسی جگہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آپ سے انصاب تاریخ اور عربوں کے حالات کے متعلق سوال کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ کچھ لوگ نسب پوچھتے تھے اور کچھ خاموش بھی رہتے ہوں گے کہ اگر عقیل نے بتا دیا تو یعنی علی ایک تو اس لیے عقیل سے مشاورت کی جو علم انصاب کے ماہرین میں سے تھے، اور نہ صرف ماہر تھے بلکہ نسل میں خود علی کی طرح خاندانی عزت و توقیر کی بھی مالک تھے۔ گویا علی عقیل سے مشورہ کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مسائل کا حل اس سے نہ پوچھو کہ جس کو آپ کے مسائل کا علم نہ ہو، بلکہ اس سے پوچھو کہ جس کو آپ کے مسائل کا علم ہو، اس سے مشورہ کرو تاکہ ان کے مشوروں سے تمہیں چاروں طرف گھیر کر تجھے مار نہ ڈالے اور آپ کی لاش تک اٹھانے والا نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ اور عقیل سے مشورہ کرنے کی جو دوسری وجہ بندہ حکیم کے فہم و ادراک میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ علی عقیل سے مشورہ کر کے ان تمام بے دین اور عاقل نااندیش اور رحیم کے ناطے بند کر دیے کہ جنہوں نے اپنے اپنے قلم سے
عقیل کی کردار کشی کی مضمون کوشش کی، وہ یوں کہ علی جیسا معصوم امام جس سے مشورہ کرتا ہو وہ کبھی خیانت کار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری وجہ یہ ممکن ہے کہ علی تمام صحابہ کو چھوڑ کر عقیل سے مشورہ کرنا اس گھر سے تھا کہ علی یہ چاہتے تھے کہ صحابی باہر سے صحابی بنتا ہے، عقیل باہر سے نہیں۔ جب معاملہ گھر کا ہو تو باہر سے نہیں، گھر والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں رک کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنا لطیف مرحلہ فکر ہے ابو طالب کا کہ ایک بیٹا ہے عقیل کہ جو مسجد میں بیٹھ کر اپنے علم انصاف سے لوگوں کو ان کا نسب لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا ہے علی جس کو کبھی بولنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر تشریف فرما نہ بھی ہو، اگر کوئی دوسرا آدمی توجہات ہاتھوں ہاتھ دے گی، اگر دوسرا آدمی کسی محفل میں وقت علی کا نام لے لے تو سننے والوں کے چہروں کا رنگ بتا دیتا ہے کہ شجرہ طیبہ میں سے کون کون سے ہیں اور شجرہ خبیثہ میں سے کون کون سے ہیں۔ اب مکمل کا سبب ہے سوال بڑا ہی مدوال یہ تو کائنات کا ہر شخص اپنے عمل و کردار سے ایک بلند مقام رکھتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ انسان کا اچھا نسب اسے زمانے سے منفرد کر دیتا ہے، اور لوگ کردار کو دیکھنے سے پہلے نسب کو دیکھ کر سر تسلیم میں خم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میدان جنگ میں علی نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے نسب کا وار کیا۔ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی کے سوال کے جواب میں عقیل نے بنی کلاب سے شادی کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس خاندان سے بہادر اور شاہ سوار کوئی اور خاندان نہیں ہے، جن کے جوانوں کے سامنے بڑے بڑے جنگجو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جن میں سے بعض کو ملائب السنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو نیزوں سے کھیلتا ہو تو مجھے ہاتھ جاتا ہے بنے گی، جو نیزوں سے کھیلتا ہو ان کی جنگ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی خاندان میں ایک باعثت و عصمت والی خاتون ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ تاریخ نے فاطمہ کے نام سے زیادہ کنیت ام البنین کو نقل کیا ہے کہ آپ ان سے عقد فرمائیں۔ حضرت علی حضرت عقیل کے ذریعے سے خاصداری کا پیغام بھیجا۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ علی اصل سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کر رہے تھے۔ علی کی حیات کا یہ تقاضا تھا کہ علی مشورے کے بڑھانے سے علی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح محمد مصطفیٰ اور جناب خدیجہ کے عقد کے درمیان جناب ابو طالب واسطہ بن کر آئے تھے، اسی طرح جناب علی مولا علی اور جناب ام البنین کے عقد کے مابین واسطہ بن کر آ جائے۔ فاطمہ کی رابعہ بنت حزام کی مولا کائنات کی شادی کے سن و سال کو وعدہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے علی کو فاطمہ نام کی 2 زوجاں عطا کی ہیں، جس میں سے پہلی فاطمہ الزہرا ہے کہ جس کی طہارت گواہی پر زمین و آسمان گواہ ہے، جس کے بطن اثر سے اللہ نے ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کے دین کا محافظ بن گیا ہے، جسے لوگ حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور فاطمہ کی رابعہ کے
بدن اثر سے علی کی تمنا کا اظہار ہوا کہ جسے لوگ عباس کے نام سے جانتے ہیں، یا میں یوں کہہ دوں کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی محنت کا محافظ بنا اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کے محافظ کو عباس کہتے ہیں۔ بالآخر 4 شعبان المعظم علی کی تمنا عالم امکان سے عالم وجود میں آئی۔ اقلیم وفا کے تاجدار، مملکت صبر کے سپہ سالار، عرصہ جانثاری کے شاہ سوار، لشکر ایثار و فداکاری کے علمدار، فراد علم و ضبط کے فاتح نامدار، پرچم تسلیم و رضا کے محاسب پاسباں، صحیفہ محبت و اطاعت کی رمز یکتا، قرآن جرأت و شہامت کی آیت کبریٰ۔ حضرت عباس نے اپنے وجود کی برکت سے اللہ کے نور کے گھر کو نورانی کر دیا۔ حضرت علی کے ہاتھوں پر حضرت عباس آئے، یا یوں کہہ دوں کہ حضرت علی کے ہاتھوں پر علی آئے۔ حضرت علی نے حضرت عباس کے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی۔ شریعت میں نو مولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی حکمت یہ ہے کہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے اللہ کا نام سنے، یعنی دنیا میں جب بچہ آئے تو اسے سب سے پہلے جو درس دیا جائے وہ اللہ کی توحید کا درس ہو، تاکہ بڑا ہو کر توحید شناس بنے۔ سلام ہو عباس کی قسمت کو کہ جسے توحید کا پہلا درس لسان اللہ نے پڑھایا۔ معصوم حدیث میں ہے کہ ماں باپ پر اولاد پر پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں بچوں کا نام رکھتے ہوئے اسم و مسمى کی مناسبت کو دیکھ کے بغیر نام رکھ دیا جاتا ہے، اگر بچہ خوبصورت نہ بھی ہو تو اس کا نام جمیل رکھ دیا جاتا ہے، لیکن معصومین میں یہ نہیں ہے کہ بغیر مناسبت کے نام رکھے۔ یقیناً عباس کی چہرے کی جلالت، ننہال کی شہامت، دلہال کی جرأت و شہامت اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام عباس یعنی شیر رکھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو خود اللہ کا شیر ہو اگر کسی بچے کو شیر کہہ دے تو بچہ کتنا بڑا شیر ہوگا۔ امام حسین نے پریشان نہیں ہوئے، امام حسین نے اپنی زبان مبارک حضرت عباس کے دانے اقدس میں رکھ دی۔ حضرت عباس نے لعاب حسین کو اپنی پہلی غذا بنایا، یعنی حضرت عباس کو میرے مولا حسین نے گھٹی دی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گھٹی ایسی شے سے دینی چاہیے کہ جو بابرکت ہو، جیسے مکہ کی کھجوریں یا آب زمزم، یا ایسے شخص سے دلوانی چاہیے کہ جو باعظمت ہو، تاکہ برکت و عظمت کی تاثیر اس میں سرایت کر جائے بچے میں۔ زین نصیب ہو عباس کہ جس کو اس حسین نے گھٹی دی ہے، کہ جس کی گھٹی میں لعاب محمد تھا۔ اب حسین کے لعاب کے لیے میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس کے مقتل کی خاک، توجہ کیجیے گا، کہ جس کے مقتل کی خاک لوگوں کے لیے خاک کو شفا بن جائے، اس کا لعاب عباس کے لیے کتنا بابرکت ہوگا۔
سبحان اللہ. اب جس نے گھٹی دی اس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی، جس نے گھٹی حاصل کی اس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی. عباس کا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا، حسین کا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا، پرورش دونوں کی ایک ہی آنگن میں ہوئی. اب فرق اتنا ہے کہ جو زہرا کی گود میں پلے اسے حسین کہتے ہیں، جو ثانیہ زہرا کی گود میں پلے اسے عباس کہتے ہیں. یا میں یوں کہہ دوں کہ جس کا جھولا فرشتے جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. ملبرین کی نصیحت، مولا کائنات کی تربیت، حسن حسین کی رفاقت، زینب ام کلثوم کی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی عصمت و طہارت کے سائے میں عباس نے گہوارے سے تحفلیت میں قدر رکھا. یا میں یوں کہوں کہ علی کے شاہ سوار بیٹے نے پہلی بار امامت کی زین کو چھوڑ کر اللہ کی زمین کو قدم بوسی کا موقع دیا. بچپن کے ایک حصہ میں لسان اللہ کی لسان میں حرکت کرنا شروع کی. پہلی بار عباس نے اپنی زبان سے اپنے وجود کا اظہار کرنا شروع کیا. علم ناجل بلاغہ کے فرزند نے کہ دانے اقدس سے الفاظ نکلنے لگے اور علم فصاحت و بلاغت کے نئے نئے باب جنم لینے لگے. انہی دنوں میں ایک دن کائنات کے بہترین استاد نے اپنے بہترین شاگرد کو زانوں پر بٹھا کر توحید کا پڑھایا ہوا سبق سنانا شروع کیا. علی فرماتے ہیں بیٹا عباس ایک کہو، عباس فرماتے ہیں ایک، پھر علی فرماتے ہیں عباس دو کہو، لیکن عباس خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے توقف کے بعد مولا کائنات پوچھتے ہیں بیٹا عباس دو کیوں نہیں کہا؟ شہنشاہ وفا فرماتے ہیں بابا مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے دوبارہ دو کہوں. اس جواب کو سن کر علی کی خاموشی بتاتی ہے کہ علی نہ گنتی سن رہے تھے نہ عباس گنتی سنا رہے تھے. اگر گنتی ہوتی تو عباس دو کہتے تھے، خاموش نہ رہتے. عباس مزاج استاد کو جانتے تھے کہ توحید شناسی کا امتحان اشاروں میں لیا جا رہا ہے تو جواب بھی اشاروں میں دینا پڑے گا. عباس کی مشہور کنیت ہے ابو الفضل، اور فقط میں کنیت کو نہیں لقب کو بھی شمار کروں گا. علماء کا مجمع ہے کنیت اور لقب کے فرق کے درمیان بحث کرنا عبث ہوگا. بس میں اتنا کہوں گا کہ اگر ظاہراً دیکھا جائے کہ حضرت عباس جناب فضل کے بابا ہونے کی بنیاد پر ابو الفضل ہو جاتے ہیں، اگر ان کی گرج فضیلتوں پر نظر کی جائے تو اتنے بافضیلت نظر آتے ہیں کہ ابو الفضل ہو جاتے ہیں. تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے فضل کو بھی عباس کی جھولی میں ڈالا ہے اور فضیلتوں کو بھی عباس پر بچھاوا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ خطاب نہیں کر رہا، سرکار وفا کہ ان القاب کو دیکھیں کہ جو لوہے تاریخ کی جبین پر بندہ ہے. تو ابو الفضل عباس کا معنی نکھر کر سامنے آ جائے گا. عباس کو اگر بصیرت میں دیکھیں تو نافذ البصیرہ ہے، اگر ایمان میں دیکھیں تو سلب ایمان یعنی ایمان میں کسی مضبوط چٹان کی طرح ہے.
اور اگر مسلح عبادت میں عبادت سجادیہ کا عکس بن کر قابل ہیں اور میدان کارزار میں جنہیں داد شجاعت کے طور پر رئیس شجاعت اور سید خراسان کے نغمے ملے ہیں، بلکہ پیدائش کے فوراً بعد کہ جو شجاعت کی بشارت لے کر مبشر شجاع بن کر آئے ہیں، جو جنت میں اللہ کے عطا کردہ دو گھروں کے ذریعے پرواز کر کے جعفر طیار کے ہم سفر ہیں۔ ان تمام کمالات کو دیکھ کر علماء حقہ کو یہ بحث کرنا پڑی کہ عباس معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں۔ اگر معصوم نہ کہیں تو کیوں نہ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی لغزش نہیں ملتی؟ اگر معصوم کہیں تو عصمت کے کس درجے پر شمار کریں؟ اسی بحث کے زمن میں شیخ الطائفہ متعال فرماتے ہیں کہ عباس کی عظمت اس قسم کی گفتگو سے بالا تر ہے۔ شیخ توسی کے اس قول سے اس نتیجے پر پہنچا کہ عباس کا ذکر کہ جو امامتوں کے تذکرے کو چار چاند لگا دے اسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم عباس کے مشہور القاب میں سے ہے، اور اس کو جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عباس کے چہرے پر پیشانی پر جو نور ظاہر ہوتا ہے اس نور کی وجہ سے عباس کا چہرہ ہمیشہ نورانی نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی ہاشم کا چاند کہلانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ بنی ہاشم کے خاندان میں فقط محمد مصطفیٰ کی بات کی جائے تو ان کے حسن کی تجلی سے اللہ یوسف جیسے نبی پیدا کرتا ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آپ بھی تھک چکے ہیں۔ اور محمد آل محمد بلند تر صلوات، اور عظمت ابو الفضل العباس بلند تر صلوات۔ اگر مختصر کہوں تو جناب عباس کے القاب کو دیکھتے ہوئے کیسے باب المراد ہیں، کیسے باب الحوائج ہیں، کیسے باب الحسین ہیں، تو میں مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ عباس اس دروازے کا نام ہے کہ جہاں سے مراد بھی ملتی ہے، حاجتیں بھی ملتی ہیں اور حسین بھی ملتا ہے۔ عباس علی کی تمنا کا نام ہے، عباس زہرا کی دعا کا نام ہے، عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جب عباس کا نام پکارا جاتا ہے تو سید و ساجدین احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ احترام عباس کے نام کا ہے، اور یہ کم احترام نہیں ہے، سید و ساجدین جیسا امام جس کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہو۔ اور جملہ یہاں تک نہیں ہے، خطیب نے بار بار نام لیا جناب عباس کا، سید و ساجدین بار بار کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے؟ ہاں تم قیامت تک نام لیتا رہے، میں قیامت تک کھڑا ہوتا رہوں گا۔ مولا امیر المومنین جب اس دنیا سے گئے ہیں تو کچھ وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جب سب کے چھوٹے بڑوں سب کے ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں دے رہے تھے،
تو ایک بچہ مولا کا اتنا چہیتا تھا کہ جو ماں کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ بابا مجھے کب بلائیں گے، اور خود میرا ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں دیں گے۔ دیکھیے اداکار اس سلسلہ ختم ہو گیا نا وصیتوں کا، تو ایک مرتبہ اس بچے کی ماں جناب ام البنین نے کہا آقا کیا میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کیا کہا نہیں تیرے بچے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی قصور نہیں ہوا، ہم نے عباس کو حسین کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ امام حسین کو بلایا، جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جب مدینے میں اعلان ہوا نا کہ کوئی حسین مارا گیا ہے، فوراً ام البنین نے اپنے پوتے کو لیا، کہا بیٹا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ سر پہ چادر ڈالی، ہاتھ میں عصا لیا، مسجد نبوی میں آ گئی۔ بشیر سے پوچھتے ہیں بشیر وہ کون سا حسین ہے کہ جو مارا گیا ہے؟ بشیر نے جواب دیا رسول کا نواسا حسین مارا گیا ہے، علی کا لال حسین مارا گیا ہے، زہرا کے دل کا چین مارا گیا ہے۔ جیسے ہی عمر بنی نے یہ جملے سوئنا پلٹ کر کہا بشیر میں یہ نہیں مانوں گی، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ اب بشیر نے کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارا گیا ہے، بعد میں حسین مارا گیا۔ اب عمر بنی نے پلٹ کر جواب دیا بشیر علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر پر گرز لگا کہ وہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اب بی بی صبر کر رہی تھی، اب بی بی سے ہانا گیا، اب بی بی نے بلند آواز میں کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہے، عباس میرا بیٹا ہے، میں نے عباس کو خود دیکھا ہے کہ اس نے گرز کو دو انگلیوں سے نیچے گرایا ہے۔ کیسے عباس گرز کا بات نہ روک سکا؟ اب بشیر کو سمجھ آئی کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ اب جانتے ہیں نا کہ بشیر نے کیا کہا؟ اب بشیر کہتا ہے بی بی معاف کرنا، جب عباس کو گرز لگا تو عباس کے بازو نہ تھے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں پہلے بی بی فقط رو رہے تھے، اب بی بی کے ہاتھ سے اثار کے گیا، وہیں زمین پر بی بی بیٹھ گئی، ماتم کرتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں اور یہ کہتی جا رہی ہیں ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے سوال کیا بی بی اتنا کیوں تڑپ رہی ہیں؟ بی بی نے کہا بشیر تو نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے۔ بی بی نے صرف تمہارا سوال کیا بشیر نے، بی بی اس بات نے تجھے اتنا رولا دیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے کہ جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا تو پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر میرے عباس کے ہاتھ نہیں تھے، میں سوچ رہی ہوں کہ جب عباس گرا ہوگا پہلے اس کا چہرہ زمین پر لگا ہوگا یا سینہ لگا ہوگا۔ آج عباس سے علمدار کا ماتم کرنا ہے، یہی عباس ہے کہ جس کے سہارے زہرا زادیاں مدینہ چھوڑ کر آئی ہیں، یہی عباس ہے کہ جسے حجاب زینب کہا جاتا ہے، یہی عباس ہے کہ جسے سقائے سکینہ کہا جاتا ہے۔ عزادارو وہ عباس
کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے سب کو دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بالوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، جناب قاسم کو فنون حق جناب عباس کو سکھا رہے ہیں۔ چاہے کوئی عباس کے کلیجے سے پوچھے کہ اپنے ہاتھوں سے پالے کو کیسے دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایک لمحہ عباس کا دل منقلب ہو رہا ہے، جگر پھٹا جا رہا ہے، لیکن عباس خاموش ہے کیونکہ سامنے امام ہے۔ اداکاروں عباس اس طریقے سے نہ لڑ سکے کہ جیسے لشکر حسین کا ایک ایک سپاہی جا کر لڑا ہے نا، اس طرح جناب عباس جا کر نہ لڑ سکے۔ پورا دن علم اٹھائے ہوئے خیموں کا چکر کاٹ رہے ہیں، فوجوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک جانب جناب عباس تھے اور ایک جانب امام حسین تھے۔ اب یہاں پر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب عباس آقا کے پاس آئے ہیں نا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اب کہتے ہیں آقا مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ اب مقتل کے جملے ہیں، مولا نے کیا کرنا شروع کیا۔ عباس کہتے ہیں آقا یہ دل سینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے، مولا اب زندہ نہیں رہا جاتا، اب دل چاہتا ہے کہ جا کر کے میں اپنے شہیدوں کا بدلہ لوں۔ اب امام حسین آنسو بہا رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، العطاس العطاس۔ امام حسین نے اس آواز کو لیا، جناب عباس نے بلایا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو۔ اب عباس اس خیمے میں آئے ہیں کہ جو پانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب اداکاروں سنو گے جب عباس آئے ہیں تو کیا دیکھا ہے، پانی مشکل ہے، بچے سینے پہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سکینہ سے کہا عباس نے، سکینہ جاؤ مجھے مشغلہ کر کے دو۔ جناب سکینہ نے کہا اچھا آپ کیا کریں گے مشغلہ؟ کہا میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا۔ اب بچی نے خوشی خوشی میں مشغل لا کر کے لی۔ اب بچی نے بچوں کو جمع کیا، اب بچوں سے کہتی جا رہی ہے بچوں اب ہائے پیاس نہ کہنا، اب العطش نہ کہنا، میرا چچا جا رہا ہے نا، مجھے اپنے چچا پر بڑا بھروسہ ہے، اب پانی آ جائے گا۔ جیسے ہی یہ گفتگو جناب زینب نے سنی تو کہا میرے عباس کو بلاؤ۔ جب عباس کو بلایا گیا، جناب عباس دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب کہتی ہیں عباس میں کیا سن رہی ہوں، تم بھی موت کی اجازت مانگ رہے ہو۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ جناب زینب نے پوچھا ہوگا عباس یہ جگہ کون سی ہے، عباس نے فرمایا ہوگا یہ کربلا ہے۔ جناب زینب نے پوچھا ہوگا یہ لوگ کون سے ہیں، جناب عباس نے کہا ہوگا یہ تیرے پردے کے دشمن ہے۔ پھر جناب زینب نے کہا ہوگا عباس بڑا اچھا وقت تلاش کیا ہے جانے کا۔ اب بیویوں نے حلقہ بنایا، جناب عباس تو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے عباس چلے جانا، پھر کوئی موقع ملے گا زیارت کا یہ نہیں۔ ایک بات آپ سے کرنی ہے، ہم آقا ذاتی حکم فرمائیں۔ جناب زینب کہتی ہے عباس ایک وقت تھا کہ جب میرے بابا موجود تھے تو میں چھوٹی سی تھی، بابا کے زانو پر بیٹھے ہوئی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا چلا، میرے سر سے چادر ہو گئی، تھوڑے سے بال نظر آئے، میرے بابا نے مارنے کر دیا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بابا میں نے خود سے چادر تو نہیں اتاری۔ میرے بابا نے فرمایا بیٹی میں اس وقت کو نہیں رو رہا، میں اس وقت کو رو رہا
لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ میری چادر لٹ جائے گی۔ عباس چلے، حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کو چوما، مشکیزے کو کاندھے پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب گھوڑا فرات کی طرف چلا، نہر کی طرف۔ جب فوجوں نے دیکھا نا تو کہا دیکھو عباس کو نہر تک پہنچنے نہیں دینا، اگر عباس نے پانی لے لیا تو جنگ قابو میں نہیں آئے گی۔ 4000 یا 6000 کا لشکر نہر پر لگا ہوا ہے۔ غازی پر 6 حملے کیے گئے لیکن 6 حملے بھی ناکام رہے۔ غازی اکیلا صفوں کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ گیا۔ اب مشکیزہ سوکھا تھا نا، اب خشک تھا، اسے نہر پر ڈال دیا۔ اب مشکیزہ بھرنے میں دیر لگی، اب چلو میں پانی لیا تو پھینک دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ عباس نے اس پانی کا کیا کیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے، یہ غلط ہے۔ جب مولا اس دنیا سے گئے تھے نا تو ابوالفضل عباس کو اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا، بہت روئے، کیوں نہ روئے، علی کی تمنا ہے عباس۔ اور ابوالفضل عباس سے یہ وصیت کرتے ہیں، عباس جب عاشورہ کے دن نہر میں اترنا نا تو پانی نہ پینا، اس حال میں کہ جب تمہارا بھیا حسین پیاسا ہو۔ اب عباس نے مشکیزہ بھرا اور نجف کی طرف رخ کیا ہوگا۔ اب بابا یہ مشکیزہ ہے، یہ تیرا بیٹا عباس ہے، 3 دن کا پیاسا ہے لیکن پیاسا جا رہا ہے۔ جناب سکینہ بچوں کو لیے ہوئے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے بچوں دیکھو علم نہر تک پہنچ گیا ہے لیکن غازی نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے، دھیرے دھیرے سے قریب آ رہا ہے۔ اب ارادہ کیا ہوا، علم کو جھٹکا لگا، عباس کا پہلا بازو قلم ہوا۔ عباس نے بائیں بازو میں علم کو سنبھال لیا، اب تو دوسرا جھٹکا لگانا علم کو، تو عباس نے علم کو گرنے نہیں دیا، علم کو سینے سے چپکا لیا۔ اب مشکیزے کے تسمے کو ٹانگوں سے پکڑے ہوئے، علم کو سینے سے چپکائے ہوئے، ٹھوکر سے عباس سے جنگ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے کٹے ہوئے بازو کو بلند کرتے ہیں۔ الہی مجھے وہاں تک پہنچا دے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، مشکیہ گھوڑے کی پشت پر ہے، تسمے کو دانتوں سے پکڑے ہوئے، 4 حالات تیر انداز نشانہ لیے ہوئے۔ عباس کا جسم چھلنی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ نے دیکھا، مشکیزے کا نشانہ لیا، میں کہوں گا عباس کے مشکیزے کا نشانہ اس نے نہیں لیا، عباس کے جگر کا نشانہ لیا۔ اب سارا پانی بہ گیا مشکیزے سے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، یہ مقام دیکھا ہوگا کہ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، عباس کی امید منقطع ہو گئی، عباس کی امید ٹوٹ گئی، لیکن علم کو عباس کرنے نہیں دے رہے، کیونکہ علم بچوں کی آس ہے نا، علم حسین کا سہارا ہے۔ اب اداروں کیا ہوا، ایک تیر آ کر آنکھ میں لگا۔ اب عباس نے چاہا کہ میں تیر گھٹنوں سے پکڑ کر کھینچ لوں، اب ایک گرز آ کر سر پر لگا، اب گھوڑے پر سبلا نہ گیا۔ جب بھی کوئی شہید گرتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتا ہے، لیکن ہائے عباس سینے پر تیر پیوست ہے، بدن پر قامت ہے، گھوڑے سے گرتے ہوئے
پر پہنچے، کیا دیکھا کہ عباس خاک و خون میں ایریا رگڑ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا عباس کوئی خواہش ہو، کوئی وصیت ہو؟ اب عباس نے فرمایا کہ میری دو وصیتیں ہیں، آقا میرا لاشا قیام میں لے کر کے نہیں جانا۔ اب جناب سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے جناب سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بچوں کے لیے پانی لاؤں گا۔ میرے مولا دیکھنا میرے بازو نرم ہو چکے ہیں، مولا میرا لاشا قیام میں لے کر کے نہیں جانا۔ اب دوسری وصیت کی، کہا میری دوسری گزارش ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، آقا اگر یہ میری آنکھ میں خون صاف کر دینا تاکہ میں آپ کی آخری زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے یہی کیا کہ اپنی عباس سے آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے زیارت کی۔ اب جملہ سننا ادا کرو، اب امام حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، ایک مرتبہ بھائی کو کہتے ہوئے جا۔ اب عباس کے لبوں پر بھائی کا لفظ جاری ہوا، عباس کو روح پرواز کر گئی۔ اب حسین نے تین جملے کہے ہیں حضرت عباس کی شہادت کے بعد۔ پہلا جملہ کہا ہے عباس تیری شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس تیری شہادت کے بعد اب دشمن بڑے چین سے سوئے گا، زہرا کی بیٹیاں بے چین ہو کر رہے گی۔ عباس تیری شہادت کے بعد اب دشمن مجھے تانے دیتا ہے، میں نے تمہارے بھائی کو مار دیا ہے، تمہارے سہارے کو مار دیا ہے۔ امام حسین نے علم اٹھایا لے کر کے چلے خیام کی طرف، جیسے ہی بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے بچے خوش ہو گئے، جب دیکھا کہ علم تو آیا ہے، علم والا نہیں آیا ہے۔ کہا آقا غازی عباس کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے سر پیٹنا شروع کیا، میرا بھیا مارا گیا ہے۔ جناب زینب باہر نکلی، یہ بھیا عباس کو کیوں نہیں لائے ہو؟ زینب